یہ بحث تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی کہ ہم اس بات کا اگر جائزہ لیتے رہیں کہ یہ دورہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں. یہ تو یعنی ایک ایسی صورتحال میں پاکستان پھنس گیا تھا یا پاکستانی حکومت پھنس گئی تھی کہ اس سے نہ تو دورے سے انکار ہو سکتا تھا اور اقرار کے اپنے مسائل تھے. اور یہ دورہ کیونکہ پہلے سے طے شدہ تھا اس لیے اس کو اگر ختم کیا جاتا یا معطل کیا جاتا تو پاکستان کی طرف سے تو اس کا میسج بھی بہت منفی جاتا اور تعلقات جو ہیں روس سے ان پر اس کے اثرات منفی مرتب ہوتے. تو یہ دورہ تو بہرحال ہو گیا اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کوئی مشترکہ اعلامیہ ایسا جاری نہیں ہوا جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. پاکستان نے جو بھی گفتگو کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کے درمیان جو تبادلہ خیال ہوا ہے اگر 3 گھنٹوں کو محیط ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا. اور ایک یعنی ایسی صورتحال ہے کہ احتیاط جو ہے پاکستان نے اس سے کام لیا ہے اور احتیاط سے ہی کام لینا چاہیے تھا. اور خود چین جو ہے وہ بھی ایک محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اپیل اسی کی کر رہا ہے کہ فریقین جو ہیں تحمل سے کام لیں. اور امریکہ اور اس کے جو یورپ کے الائز ہیں وہ اگرچہ بیانات تو بہت دے رہے ہیں, سینکشنز بھی لگا رہے ہیں, لیکن کوئی پیش قدمی روس کی رک نہیں رہی. روس فضائی حملے کر رہا ہے, جو ان کا فوجی انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے, اور روس کا مطالبہ ہے کہ یوکرین کی فوج جو ہے وہ ہتھیار ڈالے تو اس کے بعد بات چیت ہوگی. اور یوکرین کے صدر جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, یورپ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یوکرین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ زمینی فوج میں نہ فضائی فوج میں. تو یوکرین کوئی زیادہ عرصے تک روس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اس کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو بہرحال اب سیکورٹی کونسل بھی کوئی قرارداد منظور کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی جی. اور جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں وہ بھی جو سینکشنز لگا رہے ہیں اس کے دور رس نتائج تو ہوں گے اور ایک ماحول جو ہے خراب تو ہوگا اور روس پر ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر زمینی حقائق یہ ہوں کہ یوکرین کو پسپائی اختیار کرنا پڑے یا وہاں کو حکومت کی تبدیلی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے جی. تو پھر صورتحال یکسر پلٹ جائے گی. تو اس لیے ابھی جو غیر یقینی صورتحال ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کے ابھی تو آپ دیکھیں پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے اور پاکستانی تو آلریڈی اس مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں, ان کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک تو یہ جو معاشی معاملات ہیں وہ تو ایک بہت مشکل میں ہوں گے اور پاکستان پر بھی دباؤ پڑے گا. اور جہاں تک دیکھیں پاکستان جو ہے اس سے جو بھی معاملہ روس کا ہوا ہے, جو معاہدے ہوئے ہیں, جو تعاون کی بات کی گئی ہے یا ابھی یعنی جو جس پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جی. اس پر بھی عمل جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا ان سینکشنز کی موجودگی میں جو لگائی گئی ہیں روس پر اور روسی کمپنیوں پر. تو اس کے لیے بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, کوئی فوری طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی موجود ہیں. صاحب ان کی جانب جانے سے پہلے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا, ظاہر ہے پاکستان کے لیے دورہ کرنا بہت ضروری تھا, جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد اب حاصل ہو گیا؟ دیکھیں میں تو اس میں تھوڑا سا اس سے زیادہ کہنا چاہتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وقت اس بات کو کانٹمپلیٹ بھی کیا جا سکتا تھا یا جانا چاہیے تھا کہ ہم اس دورے کو کسی طریقے سے اوائڈ کریں. اگر ہمیں یہ 100% بھی پتا ہوتا, ان ایڈوانس بھی پتا ہوتا کہ ہم جب وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب موجود ہوں گے تو روس انویڈ کر دے گا یوکرین کے اندر, تو بھی اس دورے کو نہ
تو ہمیں مؤخر کرنا چاہیے تھا، نہ ہی اس بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کی جو ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے، جو دنیا کی پالیٹکس کی بساط واپس بچھ رہی ہے، اس کے اندر پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے۔ کیا کرے گا پاکستان کل کو؟ اگر چین کسی سے جنگ کر رہا ہو، یا رشیا کسی سے جنگ کر رہا ہو، یا امریکہ کسی سے جنگ کر رہا ہو، تو کیا ہم منہ دوسری طرف کر کے کہیں اور چلنے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ہمارے گرد و نواح میں جنگ نہیں ہوئی؟ افغانستان کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم اس جنگ کے اندر ہمارا ایک بڑا کلیدی رول تھا اس میں سے لوگوں کو نکالنے کا، واپس افغانستان کے اندر امن لانے کا۔ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر کشمیر ہو یا بھارت ہو، ہر وقت جنگ کی کوئی نہ کوئی فضا رہتی ہے۔ تو پاکستان اس طرح کی الائنمنٹ سے نہ ہی تو پاکستان کو کبھی چھپنا چاہیے، نہ ہی آئندہ اگر موقع آئے تو ہمیں اس طرح کی کسی ٹف ایکشن سے نکلنا چاہیے۔ پاکستان کو سینٹر سٹیج لینا چاہیے اس طرح کی چیزوں کے اندر۔ اور دنیا بدل رہی ہے، ہمیں اس بات کا آہستہ آہستہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ دنیا کو جب بدل رہی ہوتی ہے تو کوئی آسمان سے کوئی اسپیشل بارش نہیں ہوتی یہ بات اناؤنس کرنے کے لیے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ اسی طرح بدلا جاتا ہے کہ سینکشنز امریکہ ایک زمانے کے اندر امریکہ نے سینکشنز لگائیں، پاکستان پہ لگائیں، دیگر ملکوں پہ لگائیں، روس پہ لگائیں، تو وہ کرپلنگ سینکشنز تھی، ان کی وجہ سے لوگ امریکہ کی اور ویسٹرن کنٹریز کی بات مانتے تھے۔ اب سینکشنز کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا جب سینکشنز کی بنا پہ آپ ملکوں کو روک سکتے تھے۔ ایران کے اوپر اتنے عرصے سے سینکشنز ہیں، ایران آج بھی موجود ہے، اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ وینزویلا کے اوپر سینکشنز ہیں، پچھلے 10 سال سے اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے کام کر رہا ہے۔ چین کے اوپر سینکشنز ہیں، چین اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ روس کے اوپر سینکشنز لگائیں، پہلے تھریٹ کیا، پھر کہا لگا دیں گے، پھر لگا دیں۔ اس سے روس کی ایک منٹ کے لیے بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی، نیشنل انٹرسٹ کی پالیسی نہیں بدلی۔ تو پاکستان کو اس طرح کی باتوں سے اب گزر جانا چاہیے۔ یہ سینکشنز کی، امریکہ کے دباؤ کی دنیا ہو گئی ختم۔ اس نئی دنیا کے اندر نئے پاور سینٹرز ہوں گے، اور ان میں سے ایک پاور سینٹر جیسے بھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ایک بیجنگ ہوگا تو کم از کم ایک رشیا بھی ہوگا، ماسکو ہوگا، اور پاکستان کو ماسکو کے ساتھ ایک نیا باب اپنی تاریخ کے اندر شروع کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے جس کے اندر یہ پہلا دورہ تھا عمران خان صاحب کا، آئندہ بھی جتنا بھی مشکل وقت ہو، امریکہ ناراض ہو رہا ہو، ویسٹرن الائز ناراض ہو رہے ہوں، تو بھی پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا رشیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگی۔ وہ سینکشنز اور ڈر کے پیچھے رہنے کا ایک یونیپولر ورلڈ کے اندر وہ وقت ختم ہو گیا۔